نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم۔ محترم ناظرین، چونکہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رمضان مبارک کی جہاں دیگر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، روزہ ہے، قیام اللیل ہے اور دیگر اعمال ہے، اسی کے ساتھ جو ایک بہت اہم عبادت ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ عزیزان محترم، یہ جو قرآن مجید ہے اور اس کی جو تلاوت ہے، اس کو رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس ماہ مبارک کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اس سے قرآن مجید کی وجہ سے عطا فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن مجید اتارا گیا۔ دیکھیے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، اترنا ہے، وہ اس کے جو ہے دو فیز تھے۔ ایک جو ہے نا، ایک جو اس کا پہلے جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ سے اتارا گیا، اور پھر دوسرے فیز کے اندر اس کو جو ہے آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا اسے۔ تو جو پہلا فیز تھا، پہلا جو حصہ تھا، وہ جو قرآن مجید کا جو پہلا نزول جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس ماہ مبارک کے اندر ہوا، اور اس ماہ مبارک کے اندر جس رات میں ہوا اسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے، قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر تلاوت کلام پاک کا بہت زیادہ معمول فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تو پورے سال کے اندر تلاوت کا معمول، ظاہر سی بات ہے، وہ تو ہر مسلمان کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا معمول رکھے، لیکن جب یہ ماہ مبارک شروع ہو جائے تو انسان کو اپنے اس معمول کے اندر مزید اضافہ کر لینا چاہیے۔ اور جو ہمارے علماء تھے، صحابہ کرام، محدثین، سلف صالحین، ان کا بھی ایک معمول تھا۔ محدثین حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی کے ساتھ اپنے سارے معمولات روک دیتے تھے، یعنی یہاں تک کہ امام جو مالک ہے، جو موطا امام مالک کے جو مصنف مؤلف امام مالک رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہو جاتا ماہ رمضان، تو وہ موطا امام مالک پہ اپنا کام روک دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض علماء سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنا مشغول ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت میں کہ وہ 3 دن کے اندر ایک ختم فرما لیتے ہیں رمضان مبارک میں، اور بعض جو ہے وہ ایک دن کے اندر پورے قرآن مجید کا جو ہے وہ ختم فرماتے تھے۔ یعنی بہت ان کے جو سلف صالحین، جو علماء محدثین وغیرہ ہے، جو ہمارے بڑے علماء گزرے اکابرین، ان کے جو قرآن کے رمضان اور قرآن کے حوالے سے ان کا بہت عجیب معمول نظر آتا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں تو دیکھیں، حدیث ہفتے میں آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارک کے مہینے میں ہر رات نبی علیہ السلام صاحب کی ملاقات فرماتے اور وہ قرآن مجید کا دور فرماتے، اور ہر رمضان میں نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا پورا ایک دور فرماتے، اور جس سال نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا 2 دفعہ دور فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ ہے اور اور تلاوت اور قرآن مجید، یعنی یہ دونوں جو ہے وہ مسلمان کے حق میں قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے کہ اے اللہ، میرے اس بندے نے دن کے ٹائم میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور اس نے جو ہے نا میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کو روکے رکھا تھا، لہذا وہ روزہ اس کی سفارش کرے گا۔ اور قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس بندے کے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ، رات کے وقت میں نے اس کو جو ہے سونے سے جو ہے نا روکے رکھا، یعنی میری وجہ سے یہ رات کو سونے سے رکا رہا، اور تراویح میں، تہجد میں یہ میری تلاوت کرتا رہا رمضان کے راتوں میں، تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بندے کی، اس مسلمان کی جو ہے سفارش کریں گے، اور پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب آپ اسے اندازہ کریں کہ دونوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، یعنی روزے کا اور قرآن مجید کا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جو مشہور حدیث ہم سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ظاہر اس کے اندر جو راتوں کا قیام جس کا ذکر آتا ہے، تو قیام کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، قیام میں جو سب سے افضل کام ہوتا ہے، وہ تلاوت ہوتی ہے، اور قیام کو جو اتنی فضیلت حاصل ہے اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے کے قیام کے، وہ اس تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، جیسے کہ ہم نے ایک اور حدیث بھی سن رکھی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہر جو عمل ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ عام حالات کے اندر ایک لفظ، ایک حرف قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہی حرف، وہی قرآن مجید جب ہم رمضان مبارک کے اندر پڑھیں گے، تو پھر اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس کا لیول کتنا بڑھ جائے گا اور اس کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قرآن مجید ہے، اس کا رمضان مبارک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ ماہ مبارک آ جائے اس کی زندگی میں، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق انتہائی مضبوط کر لے،
اور تلاوت کلام پاک جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لے، اور خصوصاً رمضان کی جو راتیں ہیں ان کے راتوں میں جو ہے وہ اس تلاوت کو جو ہے اس کا خاص خیال رکھے، اور خاص طور پہ قیام اللیل کے اندر، یعنی تراویح کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر جو ہے جتنا ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ آ، لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خیال رہے کہ دیکھیے تلاوت کے اندر اس چیز کا بڑا خیال رہنا چاہیے کہ ایک تو صحیح تلاوت ہونی چاہیے، کہ بعض ساتھی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن وہ صحیح تلاوت نہیں کرتے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک تو اپنی تلاوت کی پہلے سے تصحیح کرا دیں، یعنی اس کی جو ہے نا کریکشن کروا دیں کسی بھی قاری کے ساتھ سامنے بیٹھ کے، کسی بھی ایسے آدمی کے آگے بیٹھ کے جو اچھی طریقے سے تلاوت سمجھ سکتا ہو، اس سے ہم اپنے قرآن مجید کی تلاوت درست کر لیں۔ اور دوسرے تلاوت کے اندر یہ بھی خیال رہے کہ انسان تلاوت تو کرے لیکن اس طرح اتنی بھی نہ تلاوت نہ کرے کہ جیسے کہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 دن سے کم میں تلاوت ختم قرآن سے منع کیا گیا، تو علماء نے اس کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک آدمی اس آدمی کے لیے یہ منع ہے کہ جو یعنی اتنی اسپیڈ سے تلاوت کر رہے ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تجوید کا خیال نہیں رکھ رہا، یا دیگر جو اس قرآن مجید کی جو تلاوت کے آداب ہے ان کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اس کے لیے پھر منع ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اس تلاوت کی طرف اتنی توجہ دیں، تو ساتھ ساتھ میں یعنی صرف زیادتی مراد نہیں ہے کہ ہم تلاوت زیادہ کریں، بلکہ ساتھ ساتھ میں صحیح تلاوت کرنا یہ بھی ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی اس ماہ مبارک کے اندر صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔